بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج ایک وبائی مرض پورے عالم کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، اور اس وبائی مرض نے پورے عالم کو، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کو کرونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں اور یاد کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا تھرا رہی ہے، کانپ رہی ہے، اور اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ یہ خطرناک وبائی مرض چائنا سے پھیلا، اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ چائنا جو اقتصادی اعتبار سے، مصنوعات کے اعتبار سے پوری دنیا کے اوپر، پورے عالم کے اوپر چھایا ہوا تھا، آج تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ اس خطرناک مرض نے اور اس وبائی مرض نے انسانی زندگی کی ترقی کی تمام راہیں مسدود کر دی ہیں، بند کر دی ہیں۔ آپ اخبارات پڑھ رہے ہوں گے، خبریں دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ ایک ملک کے رہنے والوں پر دوسرے ملک میں جانے کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکہ نے یورپ سے ہوائی سفر پر پابندی عائد کر دی، جس کے نتیجے کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہایت کم ہو گئی ہیں۔ باہر ملکوں کے اندر دیکھو کہ ہوٹل خالی نظر آ رہے ہیں، سڑکیں سنسان ہیں، مارکیٹ کے اندر گراہک نہیں، اکانومی اور اقتصادیات بڑی تیزی کے ساتھ نچلی سطح پر آ رہے ہیں۔ وہ چائنا جس کی مصنوعات پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، پھیلتی جا رہی تھی، جس نے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، مصنوعات کے اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی کی تھی، اور اگر یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں خدائی میں شرکت کا دعوے دار بن بیٹھا تھا۔ اگر بادل برسنے کے لیے آئے اور وہاں کھیل ہو رہا ہے تو اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اور گیس کے ذریعے ان بادلوں کو دور لے جایا گیا اور وہاں وہ بادل برسے، گویا کہ خدائی طاقت سے ٹکرا رہا تھا۔ وہاں مسلمانوں کے اوپر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، مساجد میں تالے لگائے جا رہے تھے یا شہید کر دی گئی تھیں، مسلمان عورتوں کے نقاب پر اور پردے پر پابندی عائد کر دی گئی، روزہ رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی، مساجد میں نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، یہاں تک کہ مسلمان مردوں کو ڈیٹینشن سینٹر اور کیمپس کے اندر ڈال دیا گیا، عورتوں سے منہ کالا کیا گیا اور مسلم عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، ان کو بے عزت کیا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا، بیویوں کو ان کے شوہروں سے جدا کر دیا گیا۔ اتنی خطرناک اور المناک داستان ہے مسلمانوں کی مظلومیت کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ چائنا کی خبریں باہر نہیں آ رہی تھیں۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر بیٹھے تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ایک وبائی مرض ان کے اوپر مسلط کیا، کرونا وائرس کی شکل میں، جس کی وجہ سے اور جس کے نتیجے میں وہاں کتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے، کتنوں کو خود انہوں نے گولیاں مار دیں، جو ان کے اپنے تھے، جو ان کے دھرم کے تھے، جو ان کے مذہب کے ماننے والے تھے، جو خدا فراموش تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن اس اللہ کے عذاب کے نتیجے میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہم مذہب لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو وہ گولیاں مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ جو اس کی زد میں آئے اور وبائی مرض کے اندر مبتلا ہوئے،
ایسا بھی ہوا کہ ان کو گھروں کے اندر بند کر دیا گیا، گھروں کو سیل کر دیا گیا، دروازوں پر تالے لگا دیے گئے تاکہ وہ نہ نکل سکیں، اور اسی طرح گھٹ گھٹ کر تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر انہوں نے اپنے گھروں کے اندر جان دے دی۔ وہاں کی فوج نے، وہاں کی آرمی نے اور وہاں کی حکومت نے وہاں کے کورٹ سے، عدالت سے، جج سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ ہمیں مزید اجازت دے دی جائے کہ جو اس وبائی مرض کے اندر مبتلا ہے، جو کرونا وائرس کی زد میں آ چکے ہیں، اس اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ وہاں ناپاک جانوروں کو گہرے گڈھے کھود کر، بڑے بڑے کنویں کھود کر زندہ ان کو جلا دیا گیا، دفن کر دیا گیا، اور دوسرے جانوروں کو بھی ہلاک کیا گیا اور زندہ ان کو دفن کیا گیا۔ یہ وہاں سے پھیلا اور اس نے عالمی شکل اختیار کر لی۔ اب آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جاپان ہو یا اٹلی ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، لندن ہو، فرانس ہو، سنگاپور ہو یا کوریا ہو، اور اس کے علاوہ ڈنمارک، برازیل، بیلجیم، فرانس، ان تمام ملکوں کے اندر یہ پھیل چکا ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ان وہاں کے رہنے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ لیکن ایک خوش آئند اور آپ کو مسرت والی خبر یہ بھی سناتا چلوں کہ اس وبائی مرض کے جو لوگ شکار ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، قرآن کریم کے احکام پر عمل نہیں کرتے، نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتے ہیں، خدا فراموش ہیں یا مشرک ہیں۔ الحمدللہ اکا دکا کوئی واقعہ اس متعدی بیماری کی بنا پر رونما مسلمانوں میں ہو گیا ہوگا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن عمومی طور پر اللہ نے اس وبائی مرض سے اور کرونا وائرس سے پوری دنیا کے اندر اب تک مسلمانوں کو محفوظ رکھا ہے، الحمدللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کے اندر ان جانوروں کو، پرندوں کو کھایا جاتا تھا، اس مارکیٹ کے اندر کتوں کو بیچا جا رہا ہے، خنزیر اور سور کو فروخت کیا جا رہا ہے، سانپ اور اژدہوں کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، چمگادڑ اور چوہے اور بلی، ان تمام کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ کھا رہے ہیں، پکا کر بھی کھا رہے ہیں، زندہ بھی کھا رہے ہیں، ان کی غلاظتیں اور ان کی ناپاکیاں کھا رہے ہیں، اور اسی طرح نگل رہے ہیں اور ہضم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے میرے رسولو تم وہ پاکیزہ روزی کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا فرمائی ہے، اور نیک عمل کرو۔ حلال روزی، پاکیزہ روزی، حلال وہ ہوتی ہے، پاکیزہ اور طیب وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے حلال بھی کی ہو اور طبیعت اس کی طرف مائل بھی ہوتی ہو، طبیعت کو پسند بھی ہو، مرغوب بھی ہو، اسے کہتے ہیں طیب، اور حلال اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے پابندیاں ہٹا دی ہو۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے طیب اور پاکیزہ روزی کو کھانے کا حکم دیا ہے، حلال چیزوں کے استعمال کرنے کو فرمایا ہے، حرام چیزوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو تم پاکیزہ روزی کھاؤ جو حلال بھی ہو اللہ کی طرف سے، اور طبیعت کو مرغوب بھی ہو، طبیعت کو پسند بھی ہو، اور دل بھی مائل ہوتا ہو۔ ایک نفیس طبیعت رکھنے والا، ایک صاحب ذوق اور سلیم فطرت اور طبیعت رکھنے والا کبھی بھی کتے کی گوشت کی طرح مائل نہیں ہوگا، خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا، بلی اور چوہوں کا گوشت نہیں کھائے گا، چمگادڑ اور ایسے ناپاک جانوروں کا سوپ نہیں پیے گا، ایسے ناپاک جانوروں کو گوشت نہیں کھائے گا، اس لیے کہ سلیم الفطرت انسان کی طبیعت ان حرام گوشت اور ناپاک چیزوں کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضب، وہ پاکیزہ روزی کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا فرمائی ہے، ولا تطغوا فیہ، حد سے تجاوز مت کرو، اللہ کی حدود کو پامال مت کرو،
سرکشی اختیار مت کرو ورنہ میرا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو کر رہے گا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی علامت توریت کے اندر، آپ کی بشارت انجیل کے اندر اور زبور کے اندر، اور اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حلال چیزوں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث ناپاک گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حلال کو استعمال کیا، اللہ نے اس وبائی مرض اور کرونا وائرس سے ان کی حفاظت فرمائی۔ وہ خدا فراموش، وہ اسلام دشمن، وہ مسلم دشمن، وہ قرآن کے دشمن جنہوں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، حلال پاکیزہ روزی کو نہیں کھایا، ناپاک چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا، قرآن کریم کے وعدے کے مطابق فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا، ان قوموں کے اوپر کرونا وائرس کی شکل میں اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس کے اوپر میرا غضب نازل ہو جائے بس وہ گیا گزرا ہو جاتا ہے، گیا گزرا ہو گیا۔ اور چائنا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس کی مصنوعات پورے عالم کے اندر پھیلی ہوئی تھیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے حیرت انگیز ترقی کی، اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، اللہ کی خدائی میں شرکت کا دعوے دار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرام چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے، ناپاک اور گندی چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے، قرآن و سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا اور گیا گزرا ہو گیا۔ کیسے؟ 95% اس کی اقتصادیات اور معاشیات نچلی سطح پر آ گئی ہے۔ 95% وہی اس وقت نقصان اور خسارے کے اندر ہے۔ آج اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، امریکہ ہو یا یورپ، برطانیہ ہو یا فرانس یا چائنا، جہاں بڑے بڑے ماہرین ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے ڈاکٹر ہیں، جو خطرناک سے خطرناک بیماری کی دوا کو دریافت کرنے کے دعوے دار ہیں، لیکن آج کرونا وائرس جو ایک عذاب کی شکل میں ہے اللہ کی طرف سے، جب ان کے اوپر نازل ہوا تو آج اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور اس کی دوا دریافت کرنے سے عاجز ہیں کہ اس کی ویکسین 6 مہینے کے بعد آئے گی۔ ابھی تحقیقات چل رہی ہیں، ریسرچ چل رہی ہیں، اور 6 مہینے کے بعد اس کی دوا کہیں تیار ہو سکے گی جب اس اللہ کے عذاب سے اور کرونا وائرس سے ان کو نجات مل سکے گی۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب پر 1400 سال پہلے ہر بیماری کے بارے میں بھی بتا دیا اور اس کی دوا کے بارے میں بھی بتا دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ نے جو بیماری نازل فرمائی ہے اس کی دوا بھی نازل فرمائی ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، احادیث شریفہ کے اندر فرمایا گیا، حلال چیزوں کو استعمال کرو، پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو، ناپاک چیزوں سے بچو، گندی چیزوں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہو گے، بیماریوں سے تم امن میں اور عافیت کے اندر رہو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں، گناہ کرنے کے نتیجے میں ایسی بیماریاں تمہیں پکڑیں گی اور تمہارے اوپر نازل ہوں گی کہ جس کا نام تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی کتنی بیماریاں آئیں، جب آتی ہے تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، یہ نئی بیماری ہے، نئے نئے نام ہمارے علم کے اندر آتے ہیں۔ اب یہ نیا نام، نئی بیماری آپ کے اور ہمارے علم میں آئی، اس سے پہلے کرونا وائرس کا نام کسی نے سنا نہیں تھا۔ خنزیر کے استعمال کرنے کی وجہ سے سن 1960 کے اندر کرونا وائرس انسانوں کے اندر سرایت کر گیا۔ آج یورپ نے خنزیر اور سور کے کھانے پر پابندی
لگانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ اس سے گردے خراب ہو رہے ہیں، چربی زیادہ ہو رہی ہے، خطرناک جراثیم انسان کے بدن میں آ رہے ہیں، قوت ہاضمہ اس کی خراب ہو رہی ہے، آنتیں اس کی خراب ہو رہی ہیں، خون اس کا فاسد ہو رہا ہے، کینسر کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ آج اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، اور 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو خبیث، ناپاک، حرام قرار دیا، اور قرآن کریم کے اندر صراحت کے ساتھ خنزیر کو حرام قرار دے دیا گیا۔ مسلمان اس کے اوپر عمل کرے، اور یہ قرآن کریم، یہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، چاہے یہودی ہو یا نصرانی، بدھسٹ ہو یا پارسی، کوئی سے بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو، اسلام اور قرآن سب کے لیے آیا ہے۔ اگر آج ہماری پاکیزہ تعلیمات پر، میرے نبی کی پاکیزہ سنتوں پر اور نازل کردہ قرآن کریم کے احکام پر عمل آج دنیا کرنے لگے تو ایسی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ جب کھانا کھانے بیٹھے تو پہلے ہاتھ دھو لیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، یہ سنت ہے۔ آج یہ کرونا وائرس جب آیا ہے تو آج کے جدید سائنسداں اور بڑے بڑے ماہرین ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو، کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو۔ نبی کی سنتیں، پیاری پیاری سنتیں، نورانی سنتیں اس سے پہلے ہمیں یہ ہدایت دے چکی ہیں، اور بیماری سے بچنے کے علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں، کیونکہ آپ کا علم اللہ کی طرف سے وحی کردہ ہے، جس کے اندر ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش ہو نہیں سکتی۔ جو شخص نمازوں کا پابند ہوگا، 5 وقت وہ وضو کرے گا، اس کے علاوہ تہجد پڑھے تو جب وضو کرے گا، اور کوئی نماز پڑھے، اشراق، چاشت، اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ، تو تب بھی وہ وضو کرے گا، 5 وقت یہ وضو کرے، اور اس کے علاوہ جو نوافل پڑھے جب وضو کرے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ پیروں سے جس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا یہ گناہ ناپاکی ہے، جب یہ باطنی گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ظاہری بیماریوں سے اور کرونا وائرس کے عذاب سے بھی مسلمانوں کی حفاظت رہے گی، اور اللہ نجات عطا فرمائے۔ لیکن مسلمان قرآن سے ناواقف اور لابلد ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں۔ اب اگر کوئی اس کی زد میں آ جاتا ہے، اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، تو یہی ہوگا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تم نے حد سے تجاوز کیا، اس قوم نے کھانے میں تجاوز کیا کہ اللہ کی پاکیزہ اور حلال چیزوں کو چھوڑ کر ناپاک اور حرام چیزوں کو استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کرونا وائرس کی شکل میں نازل فرمایا۔ اگر امت مسلمہ اللہ کے احکام کو چھوڑتی ہے، نبی کی تعلیمات کو پامال کرتی ہے، نمازوں کو کھلم کھلا چھوڑتی ہے، تو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ایسی قوم کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، نبی کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے زندگی کے ہر گوشے میں اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، اور 5 وقتہ ہمیں نماز کا پابند بننا ہے، تاکہ یہ 5 وقتہ نماز فریضہ سمجھ کر ادا کریں، اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کریں، آخرت بنانے کے لیے ادا کریں۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ یہ نورانیت اور حفاظت عطا فرمائے گا کہ تمہیں اس کرونا وائرس اور دوسری بیماریوں سے اپنی حفاظت میں لے لے گا، تحفظ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے اندر کتنی آیتوں کے اندر اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حلال پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے کو بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، پہلے مسلمانوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، حلال پاکیزہ روزی کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو،
کہیں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تم وہ روزی کھاؤ جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ عطا فرمائی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو. اب اگر حلال پاکیزہ کو چھوڑ کر کوئی ناپاک اور حرام استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اس کے اوپر اللہ کا غضب عذاب نازل ہو کر رہے گا. کچھ دنوں پہلے چوراہوں پر دیکھو، دکانوں کے سامنے دیکھو، اسٹال لگے ہوئے ہیں. ہوٹلوں کے اندر ہمیں چائنیز بریانی چاہیے، چائنیز فالودہ چاہیے اور چائنیز پھلا کھانا چاہیے، چائنیز سوپ چاہیے. ہر چیز کے اندر چائنیز کی طلب تھی، ہر آدمی چائنیز کا طلبگار تھا. فوڈ آئٹم اور فاسٹ فوڈ جتنے تھے چائنیز چاہیے چائنیز چاہیے. انہوں نے حرام چیزوں کو استعمال کیا. معلوم نہیں وہ جو چائنا سے تمہارے یہاں امپورٹ ہو رہے تھے کن کن حرام جانوروں کا، پرندوں کا اس کے اندر، حرام پرندوں کی اس کے اندر آمیزش کی گئی اور وہ تم کھاتے رہے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے پھر بھی حفاظت فرمائی. اس لیے سادہ کھائیں، پاکیزہ کھائیں، حلال کھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. انشاءاللہ اس کرونا وائرس سے سب کی حفاظت رہے گی. کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن وقت کم ہوتا ہے. امید ہے یہ میری معروضات آپ کے دل پر اثر انداز ہوئی ہوں گی اور ہم آج اس محفل میں، اس مجلس میں یہ تہیہ کر کے اٹھیں گے کہ دیکھو ہم نمازوں کے پابند بنیں گے. جب 5 وقتہ وضو کریں گے تو دیکھیے کتنی برکتیں آئیں گی، بیماریوں سے شفا ملے گی. آج تھوڑی چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے ڈاکٹروں کے پاس مسلمانوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے، عورتوں کی بھی، بچوں کی بھی، مردوں کی بھی. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، کھانے پینے میں احتیاط نہیں اور نمازوں کے قریب نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.